بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آہستہ آہستہ وہی ہو رہا ہے جو اسرائیل چاہتا ہے۔ آج ایران کے ایک ٹینکر کو کیسپین سی میں میزائل مار کے اڑا دیا گیا یوکرین کی جانب سے۔ یوکرین کا اس طرح میزائل مار کے اس شپ کو اڑانا بالکل سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ کیونکہ زیلنسکی یہودی ہے، اور یہودی ہونے کی بنا پر اس کو سپورٹ کی جاتی ہے اسرائیل کی جانب سے، کیونکہ وہ بھی یہودی ہیں۔ تو اسی سپورٹ کو شو کرنے کے لیے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ایران کو جانے نہیں دیں گے، آہستہ آہستہ اس کے گرد گھیرا تنگ کریں گے، اور ویسے بھی دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جانا ہے، تو کیسے لے جانا ہے؟ اسی طرح لے کے جانا ہے کہ آہستہ آہستہ ملک جو ابھی تک شامل نہیں ہو پائے تھے نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے، وہ آہستہ آہستہ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کو 5 سال ہو گئے۔ کیا رشیا اتنا طاقتور ہونے کے باوجود یوکرین پہ قبضہ کر سکا؟ نہیں۔ امریکہ کب سے کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل کو بھی سپورٹ کرے اور علاقے کے اوپر اپنی جارحداری قائم کر دے۔ اس نے بہت ڈرایا دنیا کو، یعنی کہ بالکل ایسا ماحول کریٹ کر کے رکھا کہ میں آ جاؤں گا، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اتنے بڑے جہاز بنا کے دکھا دیے، روز نئی سے نئی ٹیکنالوجی لگا کے دکھا دی، اور ان کے مظاہروں کی وجہ سے دنیا تھر تھر کانپنے لگ پڑی کہ جی امریکہ تو ناقابل تسخیر ہے۔ چلے مانتے ہیں دور بہت ہے وہ، اور اس کی وجہ سے ناقابل تسخیر بھی ہے فی الحال، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا کے باقی ملک اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کر رہے ہیں کہ امریکہ نے جو قبضہ کیا ہوا ہے عام مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ اور دنیا کے آدھے سے زیادہ خطے پہ، بس چند ممالک ہیں جو اس کی اجارہ داری سے باہر ہیں، جس میں تھوڑا سا رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، کوریا بھی ہے، آسٹریلیا وغیرہ کے لیے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کا حکم مان رہے ہوتے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں کہ کہیں کل ہماری باری نہ لگ جائے۔ اس لیے ان لوگوں نے بھی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے، اور امریکہ کو بھی ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے، ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے ملک ان کی کیا اوقات، یہ اتنا ٹف ٹائم نہیں دے سکتے اس کو۔ لیکن نقطہ یہ تھا کہ آج ایک ٹینکر جو ایران کا تھا اس کو اڑا دیا گیا۔ اب ایران نے اس کی شکایت UN میں کی، درج کرا دی کہ بھی اب ہماری باری ہے، ان کو تیار رہنا چاہیے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ کیونکہ اگر یہ جواب نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ ہر ملک ایران پہ چڑھ دوڑے گا۔ کیسپین سی مانا دور ہے تھوڑا، تقریباً 2 سے 2,500 کلومیٹر دور پڑتا ہے یوکرین، لیکن ہماری اطلاعوں کے مطابق ایران کے پاس اس طرح کے میزائل موجود ہیں جو یوکرین کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بلکہ ایک تو بہت ایسا مظاہرہ کیا گیا تھا میزائل کا جس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن وہ امریکہ تک کی رینج انہوں نے شو کی تھی۔ ایک جزیرے کے اندر میزائل گرا تھا، نام آج مجھے ذرا یاد نہیں ہے، لیکن وہ میزائل بھی اسی چیز کا مظاہرہ تھا کہ ہم امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب رہ گئی بات تیسری عالمی جنگ کی، تو وہ کس طرح نزدیک آتی جا رہی ہے۔ دیکھیں کتنے ملک انوالو ہو چکے ہیں۔ آپ اگر شام کو لے لیں انوالو ہے، آپ اگر امریکہ کو لے لیں انوالو ہے، برطانیہ کی اطلاع آ گئی، عمان کو لے لیں ان کے حوثی وہ انوالو ہیں، اگر آپ لبنان کو لے لیں تو وہ بھی ان میں انوالو ہے، اسرائیل تو آلریڈی انوالو تھا ہی، اب آپ یوکرین کو بھی بیچ میں آتا دیکھ رہے ہیں، رشیا آلریڈی سپورٹ کرتا ہے اور آلریڈی جنگ کے مظاہرے اس کے ہو رہے ہیں۔ اتنی ساری جنگیں لگے ہونے کے باوجود، اور ابھی ریسنٹلی پاکستان انڈیا کی بھی لگ کے ہٹی، اور اس کا جواب ابھی باقی ہے۔ انڈیا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، بہت بڑی چپیڑ پڑی تھی اس کے منہ پہ، تو کیا وہ ٹھنڈا ہو گیا؟ نہیں، ٹھنڈا نہیں ہوا، تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایک دم کسی دن اس کا مظاہرہ ایسا ہونا ہے کہ لوگ دم بخود رہ جائیں گے۔ تو خیر ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی مظاہرہ ہو اور ہماری باتیں غلط ثابت ہو جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا ہمیں شک ضرور ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جانا اسرائیل کے لیے اس دنیا کو بہت ضروری ہے کہ یہ دنیا تیسری جنگ عظیم میں جائے، تباہی کی انتہا ہو، اور تاکہ ان کا جو کاز جس کو وہ ابراہم کاز کہتے ہیں وہ پورا ہو جائے۔ تو ہم لوگ اس وقت اسی ششپنج میں مبتلا ہیں کہ یہ امریکہ اٹیک کر رہا ہے، یا اسرائیل اٹیک کر رہا ہے، یا یوکرین اٹیک کر رہا ہے، لیکن یہ شاخسانہ سارا وہیں سے جڑا ہوا ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور وہ ہے ڈھیروں پیسہ۔ اب پیسہ زیادہ کس کے پاس ہے؟ سب سے زیادہ پیسہ ان یہودیوں کے پاس ہے، کیونکہ ایسی انوینشن جیسے آپ نیٹ کہہ لیں، یہ نیٹ کے تقریباً
پرسنٹیج کے حساب سے سارے پیسے ان کے پاس ہی پہنچ جاتے ہیں. چاہے آپ فیس بک لے لیں، چاہے آپ ٹویٹر لے لیں، چاہے آپ یوٹیوب لے لیں، چاہے کسی طرح سے بھی، اس کی اربوں روپے کی ڈیلی کی کمائی ہے، اور اس کو کسی بھی چیز کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے. ان کو اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا کمایا. وہ دنیا کو کروڑوں بانٹ رہے ہیں صرف اس لیے کہ جناب ہمارے پاس پیسے آتے رہے، نیٹ کی فیس آتی رہے. وہ فیس کی مد میں ہر ملک ان کو ادائیگی کر رہا ہے، اور یہ ادائیگی ڈالروں میں ہے. اور ڈالر اس لیے ابھی پیٹرو کی وجہ سے بھی مضبوط ہے، اب وہ نیٹ کی وجہ سے بھی مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس دنیا کے پاس؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچ رہا ہوں، اور ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے چنگل سے نکالے اور ان کی تمام سازشوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.